السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انڈین رائٹر مشرف عالم ذوقی کا شہرہ آفاق ناول لے سانس بھی آہستہ، پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ یاد رہے یہ کتاب صرف بالغ افراد کے لیے ہے، بچے اسے ہرگز نہ سنیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر سے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔ قسط نمبر 11۔ جانے کیسے لوگ ہیں، بیچنا تھا تو مسلمان سے بیچا ہوتا۔ سنا ہے جس نے کوٹھی خریدی ہے وہ ایک سنار ہے، پہلے وہ حویلی کاشدہی کرن کرائے گا، پھر تڑوا کر اس کی جگہ نئی عمارت کھڑی کرے گا۔ ارے واہ، کم سے کم ان بچوں نے مذہب کا تو خیال کیا ہوتا۔ دن ہی برے ہیں، کچھ لوگ تو دلی بھاگ گئے اور وہ مظفر میاں نواب، انہوں نے تو اپنی قبرستان والی زمین ہی بیچ دی۔ یہ بچے جو نہ کرائیں۔ ماں بے حد غصے میں تھیں۔ حویلیاں کوٹھیاں تو برے دنوں کی ساتھی ہوتی ہیں۔ ہم جوان ہو گئے تو ابا حضور برے دنوں کا واسطہ دے کر ہمیں سمجھایا کرتے تھے، دیکھو بیٹا، کتنا بھی برا وقت کیوں نہ ہو، حویلی کو نہ گروی رکھنا نہ بیچنا، بس یہی کاردار خاندان کی آخری نشانی ہے۔ اور کیا حویلیاں بھی کہیں بیچنے کے لیے ہوتی ہیں؟ اماں کی آنکھوں میں پرچھائیاں تیر رہی ہوتی۔ لیکن میں ان تبدیلیوں سے خوش تھا۔ وقت نے عمارتوں پر لکھے مذہب کے نام کو بھی کھرچ دیا تھا۔ ایسا اس محلے میں پہلی بار ہوا تھا۔ پہلے اگر مسلمان کی کوٹھی یا گھر بک رہا ہوتا تو مسلمان خریدار ہی تلاش کیے جاتے، یا اگر کوٹھی کسی ہندو کی ہوتی تو وہ ہندو خریدار کی تلاش میں ہوتا۔ لیکن تبدیلیوں نے زندگی کے ہر پہلو، ہر گوشے کو متاثر کیا تھا، یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ ان تبدیلیوں نے کچھ وقت کے لیے مذہب کی دیوار اٹھا دی تھی۔ جیسے میرے لیے آگے بڑھنے کے لیے یا زندگی کے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے ان تبدیلیوں نے مجھے ایک نئے فلسفے سے روشناس کرایا تھا۔ پہلے اندر کے ناسٹیلجیا کو توڑو، یا ناسٹیلجیا کو خود سے الگ کرو۔ وہ شے جس سے آپ محبت کرتے ہو، اس شے سے محبت میں کمی کر دو، یا پھر اس شے سے اتنی محبت نہ کرو کہ اس کے نہ ہونے سے مایوسی یا محرومی کا احساس ہو، کیونکہ ذاتی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ناسٹیلجیا ہے۔ دراصل ہم اس ناسٹیلجیا سے الگ نہیں ہو پاتے اور ایک دن بربادی کے منہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے میری سوچ کا محور یہ بھی تھا کہ لٹھن نواب کے بیٹوں کی طرح کبھی ابا نے حویلی کو فروخت کرنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ وہ حویلی کی زندگی سے الگ اپنے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں۔ یہ شروعات مشکل ہو سکتی تھی، کیونکہ نئے سرے سے ایک نئی زندگی میں قدم رکھنا آسان نہیں ہوتا، جہاں سب کچھ نیا ہوتا، حویلی کے طور طریقے نہیں ہوتے، صبح دوپہر شام کا نظام بھی بدل چکا ہوتا۔ تو کیا پرانے لوگ صرف پرانی چیزوں سے بند کر ہی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، اپنی سہولیات اور آسانی کے حساب سے، بغیر نئے جھمیلوں میں پڑے ہوئے؟ لیکن میں اپنے طور پر زندگی کا یہ رسک لینا چاہتا تھا، اور میں خود کو آہستہ آہستہ ان تبدیلیوں کے لیے مضبوط اور مستحکم کر رہا تھا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ وقت بدل رہا تھا یا تہذیبیں بدل رہی تھیں، یا تہذیبوں کا تصادم جاری تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ میں نے خود کو آنے والے وقت میں لڑی جانے والی ایک بڑی لڑائی کے لیے تیار کر لیا تھا۔ ایک دن بولن بوا، جو لڑکے کے ساتھ کپڑوں کا تھان لے کر آیا کرتی تھی، انتقال کر گئیں۔ وہ اندھیری گلی میں گر گئی تھیں، کچھ دن بیمار رہیں لیکن صحت مند نہیں ہو سکی۔ محلے والوں کی یہ بڑی تفریح بھی چھن گئی۔ اماں اور دوسری عورتوں کو اب شہر کے نئے بازاروں کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ محلے میں بھی پردے کا رواج کچھ حد تک کم ہو گیا تھا، خاص کر نئی تہذیب یا نئی نسل کے بچے ان پردوں کے حق میں نہیں تھے۔ آزادی کے بعد یہ ایک نئے انقلاب کی تیاری تھی۔ یہ بدلتی ہوئی دو دنیایں تھیں، ایک دنیا حویلی کی تھی اور ایک دنیا حویلی کے باہر کی تھی، اور مجھے یقین تھا ترقی کے راستے حویلی سے باہر ہو کر ہی جاتے ہیں۔ میں ابھی سے ان راستوں کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا، لیکن ایک بڑی تبدیلی گھر کی سطح پر تھی، اور وہ تھی نادرا میں آنے والی نئی تبدیلیاں۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ ایک صبح کوٹھی میں کوہرام مچ گیا۔ نور محمد کی والدہ گزر گئی۔ یہ خبر ابا کی ذات پر بجلی کی طرح گری تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے گمسم ہو گئے۔
امی باورچی خانہ میں تھیں جس وقت حجامن یہ دل دہلا دینے والی خبر لے کر آئی۔ وہ ٹھہری نہیں کیونکہ سارے محلے والوں کو اس کی خبر دینی تھی۔ شاہ جنات اپنے ساتھ لے گئے۔ امی نے گہری اداسی سے کہا، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، چلنا تو پڑے گا ہی، پڑوس کا معاملہ ہے۔ ابا اپنی دھن میں بھولے جا رہے تھے۔ مجھے رہ رہ کر نذر محمد کا خیال آتا ہے۔ اس عمر میں سب سے زیادہ ضرورت بیوی کی ہوتی ہے۔ بیمار تھی تو کیا ہوا، بیوی کے موجودگی ہی سارے گھر کو سنبھال کر رکھتی ہے۔ بیٹا بھی چھوٹا ہے۔ ہاں، اماں کی آنکھوں میں آنسو روا تھے۔ کیسے سنبھالے گا وہ؟ خود کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے کیا؟ میں کہوں گا کیا اس سے؟ مجھ سے تو ناراض ہوگا، مجھے بھی خیر خبر لینی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، اس سے غلطی ہوئی، لیکن نذر محمد نے بھی تو غلطی کی، اسے یہاں آ کر پھٹکار لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بات تو مذاق میں آپ نے کہی تھی جو غلط طریقے سے وہاں پہنچا گئی۔ یہ سفیان ماموں تھے جو پن ڈبہ سے پان نکال کر کھانے میں مصروف تھے۔ نادرا چوکی پر ہمدن گوش بیٹھی تھی۔ اب جانے دیجئے، جو ہو گیا سو ہو گیا، مرنے والا چلا گیا، اب ان باتوں کو لے کر لکیر کیا پیٹنا؟ اماں کے لہجے میں کوٹھی کے لیے یہ محبت کی واپسی تھی۔ بھیا اب بھی چل رہے ہیں نا؟ چلنا تو پڑے گا، بات محلے کی ہے۔ سفیان ماموں تیار تھے۔ میں نادرا کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن میرے خیالوں میں نور محمد تھا۔ وہ کتنا پریشان ہوگا، کتنا رو رہا ہوگا، کہ میں اس کا سامنا کر پاؤں گا؟ جن جنات سے ہوتی ہوئی اس کہانی کا پردہ گر گیا تھا، اب شاید کوٹھی اسیب اور سایہ سے آزاد ہو جائے، شاہ جنات چلے جائیں۔ لیکن سفیان ماموں کا خیال تھا جہاں جنات ایک بار بسیرا کر لیں وہاں سے جاتے نہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں ان کا یہ سوچنا کس حد تک درست ثابت ہوا تھا۔ گھر کو مریم بوا اور علی بخش کے حوالے کر کے ابا، سفیان ماموں، اماں اور نادرا کے ساتھ میں بھی کوٹھی کی طرف چل پڑا۔ کافی لوگ کھڑے تھے، پردہ کہہ کر عورتوں کے لیے جگہ بنائی گئی۔ اماں روتی ہوئی نادرا کا ہاتھ تھامے اندر چلی گئیں جہاں نازا رکھا ہوا تھا۔ محلے کی عورتیں بھی آخری رسوم کے لیے پہنچ چکی تھیں۔ نذر محمد کی آنکھیں شاید ابا کو ہی تلاش کر رہی تھیں۔ ابا کو دیکھتے ہی وہ دھاڑے مار کر روتے ہوئے ابا سے لپٹ گئے۔ بھیا ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، آپ نے بھی غیر سمجھ لیا بھیا، رابطے کی دیوار اٹھا دی۔ نہیں نذر محمد، روتے نہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ ابا بھی رو رہے تھے، آنسو رخسار پر بہتے جاتے تھے۔ نذر محمد کی آنکھیں روتے روتے پھول گئی تھیں۔ کچھ محلے والے انہیں سنبھالے ہوئے تھے۔ بھیا اب ہم کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ ہم تو گھر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، سب کچھ تو مرحومہ کرتی تھی، بیمار رہنے کے باوجود سارے گھر کا خیال رکھتی تھی۔ ہم لٹ گئے بھیا، آگے دور تک اندھیرا ہے۔ ہم ہیں نا نذر محمد، آنسو نہیں بہاتے، روحوں کو تکلیف ہوتی ہے، تم اس طرح ٹوٹ جاؤ گے تو پھر بیٹے کو کون سنبھالے گا؟ خود کو سنبھالو نذر محمد۔ اب سنبھالا نہیں جاتا بھیا، دل پھٹ گیا ہے۔ نذر محمد پر بے ہوشی چھا گئی تھی۔ کوئی پانی لانے کے لیے دوڑا، انہیں پانی پلایا گیا، کرسی پر بٹھایا گیا۔ محلے والے مشورہ کر رہے تھے تجہیز و تکفین کس وقت ہوگی، لاش کو زیادہ دیر تک گھر میں رکھنا مناسب نہیں، قبرستان کون جائے گا؟ گورکن کو خبر کی گئی یا نہیں؟ کفن کا لباس، لکڑیاں، پانی کے گھڑے ایک بزرگ کاغذ پر لکھ کر محلے کے نوجوان کو کچھ سمجھا رہے تھے۔ اور ہاں، قبر پر چھڑکنے کے لیے خوشبو بھی۔ کوٹھی والوں کا اپنا قبرستان تھا۔ گورکن تک خبر پہنچا دی گئی تھی۔ اندر سے رہ رہ کر چیخنے اور چلانے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ سارا محلہ پہنچا ہوا تھا، لیکن میری آنکھیں نور محمد کی تلاش کر رہی تھیں۔ نور محمد کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دیتا۔ ابا نذر محمد کو کچھ بتا رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت محلے کے ایک نوجوان کے ساتھ مجھے نور محمد رکشے سے اترتا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چٹائی تھی، رکشے کی سیٹ پر پانی کے 2 گھڑے بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں لپک کر اس کے پاس پہنچا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اپنے ابو کی طرح وہ بھی مجھے بھیا کہنے لگا تھا۔ بھیا ماں چلی گئیں۔ وہ کافی دیر تک میری باہوں میں روتا رہا۔ میں کیا کہتا؟ میرا دل خود پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، ابھی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ چٹائی اور گھڑا قبرستان پہنچانا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اچانک میں نے دیکھا 2 آنکھیں بغور نور محمد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں ہمدردی کی جھلک تھی۔ یہ آنکھیں نادرا کی تھیں جو ذرا سے فاصلے سے ہم دونوں کو دیر سے دیکھ رہی تھی۔ نور محمد سے ہی معلوم ہوا کہ اس کی امی کی طبیعت پچھلے کئی دنوں سے بہت خراب ہو گئی تھی۔ شاہ جنات نے پوری طرح اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ امی نے کئی دنوں سے کھانا بھی بند کر دیا تھا۔ وہ کھاتی بھی کیسے؟ اب تک تو شاہ جنات کھلا رہے تھے۔ میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ بلند حویلی اور کوٹھی میں ایک بار پھر دوستی ہو گئی تھی۔
ابا اور نظر محمد مل گئے تھے اور ادھر مجھے میرا نور محمد مل گیا تھا۔ نور محمد کچھ دیر کے لیے اندر دالان میں گیا، میں باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی بھی آنے والوں کا سلسلہ بدستور جاری تھا اور اچانک میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا وہ میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ کوٹھی کے محراب نما دروازے سے ملحق ایک چھوٹی سی راہداری تھی۔ یہاں اچانک میں نے نادرا اور نور محمد کو ایک ساتھ دیکھا۔ میں دبے پاؤں ان کی باتیں سننے آگے بڑھا۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ نادرا پوچھ رہی تھی، تمہاری امی کیسی تھیں؟ نور محمد بتا رہا تھا۔ نادرا نے پھر کہا، تمہیں پتا ہے میری امی بھی ختم ہو گئیں، تبھی تو میں ابو کے ساتھ بلند حویلی آ گئی۔ اچھا، مجھے اچھی طرح احساس تھا ان لمحات میں نور محمد اپنا مکمل دکھ بھول چکا تھا۔ تم گھبرانا مت، میں بھی نہیں گھبرائی تھی۔ ابو کہتے تھے رونے سے روحیں ناراض ہو جاتی ہیں۔ اچھا، 40 دن تک روحیں برابر گھر کے چکر کاٹتی ہیں۔ کیا پتا ابھی بھی اس وقت تمہاری امی تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ ارے تمہیں تو سب معلوم ہے۔ ہاں، میرے ابو مجھے سب بتاتے ہیں۔ جب امی کا انتقال ہوا ہم پاکستان میں تھے۔ نور محمد افسوس کر رہا تھا۔ لیکن دیکھو، تم پریشان بالکل مت ہونا، اور ہاں پریشان ہو جاؤ تو بلند حویلی آ جانا، سمجھے؟ میں تمہیں وہاں مل جاؤں گی۔ اس ماحول میں بھی نور محمد کے چہرے پر چمک تھی، جیسے اچانک اس کی زندگی میں نئی دوستی کا سورج طلوع ہوا ہو۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ میں گھر آیا تو خود کو ٹھگا ہوا محسوس کر رہا تھا، جیسے اچانک بہت کچھ کھو گیا ہوں۔ اچانک فاختہ اڑ گئی، اچانک خوشیوں کا بھاگ مرجھا گیا، اچانک آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میرے پاؤں میں طاقت نہیں تھی۔ میں کرسی پر بیٹھا میز پر کچھ لکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں ہارے ہوئے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، جو ہار جاتے ہیں یہ دنیا ان کے لیے نہیں بنی۔ میں خود کو مسلسل سمجھا رہا تھا، میں ہارنے کے لیے نہیں بنا ہوں۔ لیکن نادرا بدل گئی تھی۔ اچانک تنہائی میں سانپ کی طرح اس کی سرسراہٹ گم تھی۔ میں نے دیکھا وہ مجھ سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سفیان ماموں بھی بہت حد تک بدل چکے تھے، لیکن نادرا میں آنے والی تبدیلیاں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ اس درمیان گھر میں کچھ اور نئی باتیں بھی ہوئی، جیسے اس دن نادرا کو میں نے زور زور سے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اماں اسے سینے سے لگائے سمجھا رہی تھی، دیکھنا وہ تمہیں بہت مانیں گی۔ آخر بھیا جو بھی کرنے جا رہے ہیں وہ تمہارے لیے ہی تو کر رہے ہیں۔ آخر اس عمر میں انہیں ایسا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں سب سنبھال لوں گی۔ کیا مجھے ابو کو سنبھالنا نہیں آتا؟ ابھی تم چھوٹی ہو بیٹی، بہت سی باتیں تم بڑی ہونے کے بعد بھی جان سکو گی۔ مگر رونا بند کرو، جو ہو رہا ہے وہ تمہاری بہتری کے لیے ہو رہا ہے۔ سفیان ماموں مسلسل پن ڈبے سے پان نکال کر کھا رہے تھے اور کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ اماں نے انہیں اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہوں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بچی ہے، دل کو ٹھیس پہنچی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کرما محلے میں ایک بیوہ رہتی تھی، حمیرہ۔ کوئی اولاد نہیں تھی، عمر 40 کے آس پاس، غریب عورت تھی۔ ایک ٹوٹا سا چھوٹا سا مکان تھا، 2 کمروں والا، لیکن انتہائی شریف اور اللہ والی عورت۔ گھر میں ایک سلائی کی مشین تھی، محلے والوں کے کپڑے سی کر اپنا گزارا کر رہی تھی۔ اڑتی اڑتی خبر میرے کانوں تک بھی پہنچی تھی۔ اس دن حجامن نے سفیان ماموں کو دیکھا تھا، پھر سفیان ماموں کے سامنے ہی اس بیوہ کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ تب سے سفیان ماموں کی بے قراری دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ کبھی بالوں میں خضاب لگا رہے ہیں، کبھی گانا گنگنا رہے ہیں۔ اماں کے پاس گھنٹوں بیٹھ کر اماں کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مونچھیں رنگی جا رہی ہیں۔ مجھے احساس تھا نادرا کو یہ سب برا لگ رہا ہوگا، اب وہ اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی۔ ابا کو اس شادی پر اعتراض تھا، لیکن امی پر سفیان ماموں کی بیچاری زندگی کا جادو چل گیا تھا۔ یہ کوئی عمر ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ابا کی آواز میں جلاہٹ تھی۔ لوگ کہتے رہیں، لیکن نادرا کو بھی تو ضرورت ہے، اور پھر اس طرح بھیا بیٹی کو لے کر حویلی میں تو ساری زندگی نہیں کاٹ سکتے، انہیں آج نہ کل اپنے بارے میں تو سوچنا ہی ہوگا۔ نادرا کیا سوچے گی؟ بچی ہے، 4 دن روئے گی پھر سنبھل جائے گی، مگر دیکھیے بیوہ کی بھی زندگی سنور جائے گی اور خود بھیا بھی راستے پر آ جائیں گے۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن کیا بیوہ کی رضامندی لے لی گئی؟ اماں نے بتایا، ہاں ان کے ایک دور کے رشتے دار ہیں، ان کی رضامندی آ گئی ہے۔ اوہ، لیکن نادرا بیچاری۔ ابا کو نادرا پر افسوس آ رہا تھا۔ تقدیر تو اوپر سے لکھ کر آتی ہے، ہم آپ فیصلہ تھوڑی ہی کرتے ہیں۔ اب تقدیر میں یہی لکھا ہے تو ہم رکھنا ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ اماں کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش ہیں۔ ممکن ہے انہیں اس بات کا احساس ہو کہ اس شادی سے بھیا کی زندگی میں اچھے دنوں کی شروعات ہو جائے گی، مگر نادرا پر یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔ میرے لیے نادرا کے جذبات کو سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ میں اس سے ملنے
چاہتا تھا مگر اب وہ زیادہ تر روتی ہوئی پائی جاتی۔ میں جانتا تھا کہ اس موقع پر اسے اپنی امی کی یاد ستا رہی ہوگی۔ میں اس سے گفتگو کرنے کے موقع تلاش کرتا تھا مگر اب وہ مجھے نظر انداز کرنے لگی تھی، اور یہ بات مجھے حد سے زیادہ چوٹ پہنچانے کے لیے کافی تھی۔ نور محمد کے لیے میرے گھر کے دروازے کھل گئے تھے۔ اپنی امی کے کل کے بعد وہ سہما ہوا حویلی آیا تھا۔ مجھ سے باتیں کرنے کے باوجود اس کی آنکھیں کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں، اور کچھ ہی دیر بعد نادرہ آ گئی تھی۔ میں نے نادرہ کی آنکھوں میں اچانک نور محمد کے لیے اس چمک کو دیکھ لیا تھا جس کے بارے میں اس سے پہلے تک میں شک و شبہ کی حالت میں تھا، مگر اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ نور محمد میں دلچسپی لے رہی ہے۔ میرے لیے اچانک ساری دنیا بدل گئی تھی۔ نور محمد اب پہلے سے زیادہ آنے لگا تھا، لیکن میرے لیے نہیں، نادرہ کے لیے، اور اس بات کو امی بھی شدت سے محسوس کرنے لگی تھی۔ اس لیے ایک دن جب ابا سے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی تو اس گفتگو کو میں نے بھی سن لیا تھا۔ امی نادرہ سے ناراض تھی، اب بچی نہیں ہے، اور وہ دیکھے جب مرضی چلا آ رہا ہے۔ بھیا تو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ ارے اسی عمر میں تو لڑکیوں کو باندھ کے رکھا جاتا ہے، اس عمر پہ پر لگ گئے تو ماں باپ کو پچھتانا پڑتا ہے۔ بس بھی کرو، حکیم صاحب برا مانیں گے، اب ان کی شادی ہو جانے دو، پھر وہ جانے ایک بار اپنے گھر چلے گئے تو پھر ان کی زندگی ہے۔ لیکن پھر بھی لڑکی جوان ہو چلی ہے، اچھا برا تو اسے سمجھانا چاہیے۔ اچھا برا وہ خود سمجھتے ہیں اور خوب سمجھتے ہیں۔ مجھے تو اس لڑکے کی ہیکڑی اچھی نہیں لگتی، زمانہ بدل رہا ہے۔ امی خاموش ہو گئی تھیں۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ گھر میں سفیان ماموں کی شادی کی تیاریاں زوروں پر تھی۔ کچھ دنوں کے لیے تو ان کے طور طریقے برتاؤ میں بھی عجیب سا مسخرہ پن سمٹ آیا تھا، جیسے انہوں نے کسی منچلے نوجوان کی طرح امی سے دریافت کیا، کیا شادی میں رسمیں نہیں ہوں گی؟ بالکل نہیں، شادی کا گھر تو لگنا چاہیے۔ نہیں، نادرہ کو برا لگے گا۔ بس دن تاریخ مقرر ہو جائے، 4 لوگ جا کر نکاح کرا کے دلہن رخصت کر کے لے آئیں، پھر آپ کی مرضی۔ گیت رنگ سہرے گائے جاتے ہیں تو گھر شادی کا گھر لگتا ہے۔ اس بار اماں ناراض ہوئی تھی۔ بھیا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ مجبوری کی شادی ہے بھیا، اللہ رکھے بھابھی حیات ہوتی تو اس کی نوبت نہیں آتی۔ اب نادرہ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ اس بیچاری پر کیا بیت رہی ہوگی؟ اور آپ پورے ارمان سے شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ذرا اس بیچاری کو دیکھیے، جب سے اس نے اس شادی کے بارے میں سنا ہے صرف روئے جا رہی ہے۔ سفیان ماموں تیز تیز کمرے میں ٹہلنے لگے تھے۔ لیکن یہ سب تو میں اسی کے لیے کر رہا ہوں، نادرہ کو ایک اچھی سی ماں مل جائے گی۔ اچھی سی ماں پر اماں چونک گئی تھی، مگر انہوں نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ بھیا کے ناراض ہو جانے کا احساس تھا۔ سفیان ماموں ٹہلتے ہوئے سنا رہے تھے، اس سے میری زندگی بھی تو سنور جائے گی، آخر یہاں کب تک رہوں گا؟ حمیرہ کے بھائی سے بات ہو گئی ہے، ہم وہیں رہیں گے، نادرہ بھی وہیں رہے گی۔ باہر کے کمرے کو ذرا سا ٹھیک کرا کے ہم اپنی حکمت شروع کر دیں گے، 2 پیسے تو آئیں گے، اور ادھر حمیرہ جو کرتی ہے وہ جاری رکھیں گی۔ اماں غور سے دیکھ رہی تھی۔ سفیان ماموں اپنی نئی زندگی کی پوری پلاننگ کر چکے تھے، اور ادھر وقت کا پہیہ تیز رفتاری سے گھوم رہا تھا، اور شاید اس سے بھی زیادہ برق رفتاری سے وقت ایک ایسی کہانی تحریر کرنے میں گم تھا جس کے تار میرے اور نور محمد کے گھر سے جڑے ہوئے تھے۔ ایک بے حد خوفناک اور سنسنی خیز کہانی، اور کتنی عجیب بات، ہم اس کہانی سے بالکل انجان تھے، جبکہ مسلسل حادثات و واقعات نے اس خوفناک کہانی کی کڑیوں کو ایک دوسرے سے جوڑنا شروع کر دیا تھا۔ میں، نور محمد اور نادرہ، شطرنج کی نئی بساط پر یہی 3 مہرے سجے تھے، اور یہ میری آنے والی نئی دنیا کے لیے کچھ ایسے ہی تھے جیسے کہ ڈیمیان میں سینکلیئر کو کہنا پڑا تھا، ایک نئی دنیا جنم لینے والی ہے، اور یہ دنیا ان کے لیے جو خطرناک ہوگی، جو اب تک پرانی دنیا سے چپکے ہوئے ہیں۔ پرانی شاخوں کی جگہ نئی شاخیں وجود میں آ گئیں، جیسے پرانے درختوں کی جگہ نئے درخت، یا پرانی نسل کی جگہ نئی نسل۔ بلند حویلی کے بوجھ کو ڈھوتے ڈھوتے ایک دن ابا حضور بھی ماضی کی کہانی بن گئے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ عمر کا گھوڑا سرپٹ بھاگ رہا تھا۔ سفیان ماموں نے شادی کر لی اور وہ نادرہ کے ساتھ اسی بیوہ کے گھر میں رہنے لگے۔ کچھ دنوں بعد گھر کے باہری حصے میں سفیان ماموں نے اپنا مطب کھول دیا اور گھر کے باہر حکیم سفیان احمد کا بورڈ لگ گیا، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ ان کی حکمت چل نکلی۔ ابا کے انتقال سے کچھ مہینے پہلے مستقبل کو لے کر میری ان سے تیکھی بحث بھی ہوئی تھی، اور میں اپنی اس بات پر پہلے سے کہیں زیادہ پختہ عقیدہ رکھنے لگا تھا کہ نوسٹلجیا سے نکلنا بے حد ضروری ہے۔ ابھی فی الحال اس حویلی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے آگے کی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے تو وہی کرنا ہوگا جو نواب لٹھن کے بیٹوں نے کیا تھا۔
ابا پر مردنی چھا گئی تھی. صدیوں کی تہذیب کا مرکز ہے یہ حویلی. باپ داداؤں کی اس حویلی کو بدلتے وقت کا کفن پہنا دو گے تو میرے جیتے جی یہ ممکن نہیں ہے. ہاں میرے بعد تمہاری مرضی, تمہاری حویلی ہے, اسے رکھو یا اسے فروخت کر دو, لیکن یہ سب میری زندگی میں نہیں ہوگا. میں ابا سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن راستہ کیا ہے؟ مستقبل کے سارے راستے اسی حویلی سے ہو کر جاتے ہیں. جوان ہو, محنت کرو, کیا ضروری ہے وہی کیا جائے جو نواب لٹھن کے بیٹوں نے کیا؟ ایک غلط روایت کی بنیاد ڈال دی. اور بھی لوگوں کی کوٹھیاں اور حویلیاں ہیں, باپ دادوں کی یادگار بیچنے کے لیے نہیں ہوتی, ان میں صدیوں کی تہذیبیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن میری ضد برقرار تھی. ترقی کا ہر راستہ اس حویلی سے باہر ہو کر جاتا ہے. ابا اس منطق کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ یہی کہتے رہے, ان کی زندگی تک یہ ممکن نہیں. ابا گزر گئے. گھر میں سناٹا چھا گیا. امی حضور کے ہر وقت بولنے بکنے والے ہونٹوں نے خاموشی سے تعلق قائم کر لیا. میں جوانی کی سرحدوں پر کھڑا تھا اور زمانے کی سرد و گرم ہواؤں کا جائزہ لے رہا تھا. شاید میں خود کو اس مطلق جگیردارانہ نظام سے باہر نکال لایا تھا جو کام ابا انجام نہیں دے سکے تھے, اور شاید اسی لیے ابا ساری عمر حویلی حویلی اور بربادی بربادی کا نوحہ گاتے رہے, جبکہ 2-4 جانوں کے لیے اتنی بڑی حویلی کی ضرورت بھی نہیں تھی. 2-4 افراد کے لیے 3-4 کمروں کا مکان ہی بہت ہوتا ہے. اماں کو اب میری شادی کی جلدی تھی, جبکہ ابھی میری عمر صرف 20 سال کی تھی, مگر وقت کے سرد و گرم ہوا کے تھپیڑوں نے مجھے ایک ذمہ دار انسان میں تبدیل کر دیا تھا. جیسے میں اپنے بال بچوں میں اور ان کی زندگی اور مستقبل کے بارے میں ابھی سے سوچ سکتا تھا, جو ابا حضور ساری زندگی نہیں سوچ سکے. میرا منصوبہ مکمل تھا اور اس منصوبے کو صرف عملی جانا پہنانا رہ گیا تھا. اس منصوبے کا تذکرہ امی سے کرنا ضروری نہیں تھا, کیونکہ ہر حال میں مجھے امی کا جواب معلوم تھا. وہ کسی بھی قیمت پر اس کے لیے تیار نہیں ہوتی, مگر انہیں منانا یا راضی کرنا میں جانتا تھا. لیکن ابھی فی الوقت سب سے ضروری کام کا تعلق میری شادی سے تھا. مریم بوا کا بھی انتقال ہو گیا اور علی بخش پر اچانک بیماری کا حملہ ہوا تو وہ اپنے گاؤں چلے گئے اور وہیں اپنے رشتہ داروں میں بس گئے. گھر کا کام امی سے مشکل ہوتا تھا, اس لیے میری شادی کے لیے زور شور سے لڑکیاں تلاش کرنے کا کام جاری تھا. اور پھر ایک لڑکی بھی مل گئی, امی کی دور کی رشتہ دار, قبول صورت, امور خانہ داری میں ماہر, نماز کی پابند. مجھے صرف لڑکی کی تصویر دکھائی گئی اور میری رضامندی ملتے ہی میری شادی کر دی گئی. اس طرح رقیہ میری زندگی میں آ گئی. اب میں ایک کاردار تھا, عبد الرحمن کاردار, ایک ایسا ذمہ دار نوجوان جو اپنے پاؤں پر کھڑا تھا, اور محلے والے اس نوجوان سے گاہے بگاہے مشورہ بھی کر سکتے تھے. رقیہ سیدھی سادی اور سنجیدہ لڑکی تھی. اس میں بس ایک برائی تھی, میری کسی بات کو منع نہیں کرتی تھی, بلکہ سیدھے سیدھے ہاں کر دیتی تھی. حویلی سے باہر تک کی وسیع دنیا میں اس سے ہر چھوٹے بڑے مشورے کی امید رکھتا تھا, مگر وہ بس اتنا کہتی تھی, آپ جو کریں گے غلط نہیں کریں گے, مجھے پورا بھروسہ ہے آپ پر. وہ سلیقہ مند تھی. سارے گھر کو اس نے تحسین و اعزاز سے خوبی سنبھال لیا تھا. خالی وقت میں اماں کی خدمت کرنا اسے پسند تھا. شادی کے ٹھیک 1 سال بعد شان پیدا ہوا. اب ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں, آمدنی نہ کے برابر تھی, اور جیسا کہ میں نے اپنا منصوبہ سوچ رکھا تھا, میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا. میرے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ حویلی کا کیا کیا جائے. کیا اسے لیز یا کرائے پر چڑھا دیا جائے اور کہیں اور سستے میں مکان خرید کر رہا جائے, یا پھر حویلی کو فروخت کر دیا جائے, کیونکہ لٹھن نواب کے بیٹوں نے جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کے بعد خریدنے کی نیت سے کئی لوگ میرے پاس آ چکے تھے. لیکن تب تک میں اس فیصلے پر کوئی حتمی مہر نہیں لگائی تھی. لیکن شان الرحمان کی پیدائش کے بعد ذمہ داریوں کے احساس نے مجھے اتنا بالغ ضرور کر دیا تھا کہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کی بہتری اور مستقبل کے بارے میں سوچ سکوں, اور انہیں ان اندھیرے بیانک دنوں سے دور رکھ سکوں جو میرے حصے میں آئے تھے. یعنی آنکھیں کھولنے سے لے کر اب تک حویلی اور اس کی بربادی کے قصوں کے درمیان ہی میری پرورش ہوتی رہی تھی. اس لیے میرے لیے ضروری تھا کہ اپنے بچوں کو اس دنیا کی روشنی دکھاؤں جہاں تاریکی کی سلطنت قائم نہ ہو, اور شاید اسی لیے میں نے حویلی فروخت کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. منصوبہ تیار تھا. حویلی کی فروخت سے جو پیسے آئیں گے ان میں سے کچھ پیسے فکس ڈپازٹ کر دیے جائیں گے تاکہ ضرورت بلا ضرورت کام آئے. کہکشاں منزل میں 4 فلور کا ایک فلیٹ سستے میں کرائے پر مل رہا تھا. وہاں رہتے ہوئے میں اپنا کوئی پسندیدہ کاروبار بھی شروع کر سکتا تھا. یعنی ایک ایسی دنیا جسے 20 سال کی اندھیری سلطنت میں میرے لیے سوچنا بھی ناممکن تھا. میں نہیں جانتا تھا حویلی کے باہر کی دنیا یا زندگی کیسی ہوگی, مگر مجھے اب اس نئی دنیا کی بنیاد ڈالنی تھی. ظاہر ہے اماں کو میرا منصوبہ پسند نہیں آیا تھا. انہوں نے داڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا تھا, لیکن میں نے سخت لفظوں میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا. یہ آپ سب کی بہتری کے لیے ہے. رقیہ اور شان کے مستقبل کے لیے بھی یہی بہتر ہے.
اور اس کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ ترقی کے راستے میں سب سے پہلے ان کمزوریوں کو دور کر دو جو تمہارے راستے میں آتی ہیں، اور میں نے یہی کیا تھا۔ اب کہکشاں منزل ہی گھر تھا۔ حویلی کی بلند دنیا کو ہم ماضی میں چھوڑ آئے تھے۔ میں وہاں کی کسی بھی یاد کو سینے سے لگا کر نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ امی نے بھی اس نئی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ میرے پاس اب میری اپنی آزادی کے بھی دن تھے، جسے میں کتابوں کے درمیان بسر کرنا چاہتا تھا، جیسے میں بہت کچھ لکھنا اور پڑھنا چاہتا تھا۔ ہزاروں طرح کے خیالات مجھے بار بار لکھنے کے لیے مجبور کرتے تھے۔ شان کو گود میں ڈال کر میں اکثر قلم تھام لیتا تھا، اور میں کسی ایسے کاروبار سے وابستہ ہونا چاہتا تھا جہاں میری اپنی آزادی کا گلا نہ گھوٹا جا سکے، جہاں میں مکمل آزاد ہو کر اپنے لکھنے پڑھنے کا سامان کر سکوں۔ میں نے کہکشاں منزل کے قریب ہی ایک سستا سا مکان خرید کر ایک ٹرسٹ بنا دیا، اور ٹرسٹ کے ذریعے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ایک اسکول قائم کر دیا۔ میں وہاں کچھ گھنٹے ہی بیٹھتا، اور باقی وقت یا تو میری فیملی کے لیے تھا یا پھر میرے لکھنے کے کام آتا تھا، لیکن باہر صورت میں اس زندگی سے خوش تھا۔ میں بلند حویلی کے در و بام کو کافی پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ کہکشاں منزل میں قدم رکھنے کے لیے 2-1 سال بعد ہی اماں بھی گزر گئیں۔ اب اسکول سے آمدنی کے ذرائع کھل گئے تھے، اور ادھر میں اپنا خاصا وقت لکھنے اور پڑھنے میں لگا رہا تھا۔ لیکن شاید اس سے کہیں زیادہ بڑا تماشا نور محمد کی زندگی میں آیا تھا۔ ایک ایسا تماشا کم از کم میں جسے سمجھنے سے قاصر تھا۔ بچپن کے کسی کمزور لمحے میں کب نادرا خیالوں سے نکل کر میری زندگی کا حصہ بن گئی، یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں کہ میں شادی کے بعد بھی نادرا کو اپنے خیالوں سے الگ نہیں کر سکا۔ بچپن کی وہ میٹھی شرارتیں، اس کا میری گود میں بیٹھ جانا، گھنٹوں اپنے کمرے میں میرا اسے باہوں میں لیے رہنا، صحن میں ساتھ ساتھ کھیلنا۔ پھر اچانک نور محمد کی آمد نے میرے اس پیار کو نظر لگا دی تھی۔ میں شاید اسے بھول کر بھی نہیں بھول سکا تھا، لیکن زندگی میں یکایک ابا حضور کے گزرنے کے بعد آنے والی تبدیلیوں میں نے رقیہ کو اپنی شریک حیات کے طور پر چن لیا تھا۔ نادرا بدل گئی تھی۔ اسے ستیلی ماں راست نہیں آئی تھی۔ وہ چپ چپ رہنے لگی تھی، اداس، جیسے جسم میں کوئی جان نہ ہو۔ دبلی پتلی تو وہ پہلے سے ہی تھی۔ سفیان ماموں کی شادی کے بعد جیسے اس نے مستقبل کا کوئی بھی خواب دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ بھی سننے میں آنے لگا تھا کہ سسیلی ماں سے اس کی بنتی نہیں ہے۔ سفیان ماموں اپنی نئی بیوی میں مگن تھے۔ وہ اس لیے بھی خوش تھے کہ اب نئی زندگی ان کے پاس تھی، اور ان کے مطب میں اچھی خاصی بھیڑ رہنے لگی تھی۔ چاروں طرف وہ حکیم صاحب کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ پھر یہ بھی سننے میں آیا کہ نادرا اور نور محمد خاموشی سے ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں۔ اس درمیان نور محمد کی زندگی میں بھی کچھ ایسے ہی موڑ آئے تھے جو کم و بیش میری زندگی میں آئے تھے۔ نظر محمد بھی انتقال کر گئے، لیکن یہ اپنی حدود سے آگے جا کر جو فیصلہ میں نے لیا تھا اسے لینے کی ہمت نور محمد میں نہیں تھی۔ شاید وہ پشتوں کی کوٹھی کو اب بھی اپنے سینے سے لگائے رکھنا چاہتا تھا، لیکن اب اس نے اپنے لیے کچھ نئے کام تلاش کر لیے تھے۔ شہر میں نئے دفاتر، عمارتوں کے بننے کا کام تیزی سے ہو رہا تھا۔ پلاٹ خریدے اور بیچے جا رہے تھے۔ بے روزگاری سے گھبرا کر کئی لوگ اس پیشے میں آ کر کانٹریکٹر اور بلڈر بن گئے۔ نور محمد نے بھی یہی پیشہ اختیار کر لیا تھا، اور یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ اب تو اس پر دولت برس رہی ہے۔ وہ بدل گیا تھا، موٹا ہو گیا تھا۔ قد میں وہ مجھ سے کافی کم تھا، لیکن اس درمیان اس نے مجھ سے ملنا اور مشورہ کرنا جاری رکھا تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ مجھ سے کوئی بھی بات چھپانے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اسے وہ بات بھی یاد تھی جب میری پہلی نظم کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا تھا، اور اس نے پوچھا تھا، میرے دوست رہو گے نا ہمیشہ؟ اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ نور محمد یہ بات کبھی نہیں بھول پایا، اس لیے اکثر وہ کہکشاں منزل میں مجھ سے ملنے چلا آتا، میرے اسکول کے بارے میں دریافت کرتا، میرے بیٹے شان کے لیے ہر ملاقات میں وہ ٹافیاں لانا نہیں بھولتا، اور ہر بار وہ اس دکھ کا اظہار ضرور کرتا کہ بھیا تمہارے جانے کے بعد محلہ ویران ہو گیا، وہ شان نہیں رہی، میں بھی بہت اکیلا پڑ گیا ہوں، بھیا مجھ پر اپنا دستے شفقت ہمیشہ رکھنا، ورنہ یہ نور محمد مر جائے گا۔ اور اسی طرح ایک دن دبے لفظوں میں اس نے اپنی خاموش محبت کا بھی اظہار کر دیا تھا۔ حکیم صاحب کے یہاں گیا تھا، نادرا بہت مشکل میں ہے۔ تم حکیم صاحب کے یہاں جاتے ہو؟ ہاں۔ وہاں کوئی روکتا ٹوکتا نہیں ہے؟ نہیں، لیکن سنتے ہیں ممانی بہت سخت ہیں۔ لو بھیا کی سنو، انہیں تو پٹا لیا ہے۔ کیسے؟ ہر بار ان کے لیے میوے مٹھائیاں لے جاتا ہوں، بس وہ خوش ہو جاتی ہیں۔ چلتے چلتے حکیم صاحب اور ان کی خیریت بھی دریافت کر لیتا ہوں۔ ابھی پچھلے 2 دن پہلے کی بات ہے، انہیں شاپنگ کرنی تھی۔ حکیم صاحب نے کہا گھر کا لڑکا ہے، نور محمد کو لے جاؤ۔ ارے واہ، تم تو چھپے رستم نکلے۔ چھپا رستم کیسا؟ یہ سب تو میں کسی اور کے لیے کر رہا ہوں۔ کس کے لیے؟
میں جانتا تھا وہ کیا کہنا چاہتا ہے، پھر بھی میں یہ سچ نور محمد کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ نادرہ کے لیے، وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔